اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، پر دراصل یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم مردوں کے لیے یہ ناممکن ہے کہ ہم اپنی چاروں بیویوں میں برابری کر سکیں، ان کو برابر کی محبت دے سکیں، ان کو برابر کا وقت دے سکیں اور سب سے بڑھ کے برابر کی عزت دے سکیں۔ ہاں، ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم ان میں برابر کا مال تقسیم کر سکتے ہیں یا ان کو برابر کا مال دے سکتے ہیں، لیکن کیا صرف مال کی برابر تقسیم سے مرد اپنی بیویوں میں برابری کر سکتا ہے؟ میاں بیوی کے رشتے کے اندر سب سے ضروری چیز محبت اور عزت ہے۔ اگر آپ عزت اور محبت برابر تقسیم نہیں کر سکتے، جو مرد کے لیے ناممکن ہے، تو آپ 4 شادیاں کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ لیکن اکثر لوگ جو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ 4 شادیاں کرنا ایک سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 4 شادیاں کی تھیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ نبی کی طرح 4 شادیاں کرنا چاہتے ہیں تو نبی کی طرح اپنی بیویوں کو عزت دینا بھی سیکھیں، نبی کی طرح اپنی بیویوں سے محبت کرنا سیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جاننا ضروری بھی ہے کہ جس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شادیاں ہوئی، اس دور کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اگر کوئی مسلمان کسی میدان جنگ کے اندر شہید ہو جاتا یا کسی بیماری کی وجہ سے انتقال کر جاتا تو اس کے خاندان والے اس کے مرنے کے بعد بے سہارا نہ رہیں، اس کی بیوی اور بچے کسی کے شیلٹر کے اندر رہیں، کسی کی پروٹیکشن کے اندر رہیں۔ اس لیے اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی کہ وہ ان عورتوں کو، ان کے بچوں کو شیلٹر دے سکیں، ان کو پروٹیکٹ کر سکیں، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں کے اندر ایک رواج تھا کہ وہ ایک وقت میں کئی ساری عورتوں سے شادی کرتے تھے، 10 عورتوں سے، 20 عورتوں سے یا 30 عورتوں سے، اور وہ ان میں برابری نہیں کر سکتے تھے، ان کے برابر کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تھے۔ تو اصل میں اسلام کے اس فیصلے نے آ کر ایک حد مقرر کر دی کہ اب مرد 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے، اور اگر تم 4 عورتوں میں برابری نہیں کر سکتے، جو کہ تمہارے لیے ناممکن ہے، تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم ایک ہی شادی کرو۔